اندر کام نہیں بنتا، اخلاص ضروری ہے۔ مخلصین لہ الدین، جب دین کے کام میں ہم مخلص ہو جائیں تو پھر جا کے کام بننا شروع ہوتے ہیں میرے بھائیوں۔ اور یہ اخلاص ملتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے، اللہ والوں کی صحبت سے ہی اخلاص ملتا ہے۔ اور پھر قیامت کے دن بھی اعمال کی گنتی نہیں ہوگی، اعمال کا وزن ہوگا، وزن، اور عمل کے اندر وزن اخلاص پیدا کرتا ہے۔ اخلاص نہیں ہے تو بڑے سے بڑا عمل بھی زیرو ہو جاتا ہے۔ حج کتنا بڑا عمل ہے، کتنا بڑا عمل ہے، سارے گناہ معاف، ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے۔ بڑے اعمال ہیں جناب، حج جیسے بڑا کوئی عمل نہیں ہے۔ لیکن حاجی صاحب حج اس لیے کر رہے ہیں کہ جب میں حج کر کے جاؤں گا نا تو میری گلی کے اندر کھجوروں کی چھال سے ایک دروازہ بنایا جائے گا، اس کے اوپر لکھا ہوگا حج مبارک، اور اس میں چھوٹی چھوٹی مرچیاں لگی ہوں گی، لوگ آئیں گے، میری مووی بنے گی، مجھے ہار پہنائیں گے، حج مبارک کہیں گے اور حاجی صاحب کہیں گے، اور جناب بڑی عزت ہوگی لوگوں کی۔ اب یہ اس مقصد کے لیے، اس عزت کو حاصل کرنے کے لیے اس نے لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں اور گیا، سب کچھ کیا، اتنی محنت مجاہدہ سارا کچھ، اب وہ دروازہ بھی لگ گیا اور بتیاں بھی لگ گئی، مووی بھی بن گئی، تصویریں بھی بن گئی، حج مبارک بھی ہو گیا، لوگوں نے حاجی صاحب بھی کہنا شروع کر دیا، سب کچھ مل گیا، پر اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے یہ حج زیرو پہ چلا گیا۔ اب اس حج کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، اس حج کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے میرے بھائی۔ ایک چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا عمل، لیکن وہ اللہ کے لیے کیا ہے، مخلص ہو کر کیا ہے، وہ اس کے لیے ذریعہ نجات ہے۔ ایک محدث، اس کی نجات ہو رہی ہے کس بات پہ؟ حدیث لکھنے کے لیے قلم اور دوات ہوا کرتے تھے، سرکنڈے کے قلم ہوتے تھے، سرکنڈے کے، چھیل چھیل کے یوں بناتے تھے، ٹھیک، اس سرکنڈے کے قلم کو دوات میں یوں ڈالتے تھے، اس سے حرف لکھتے تھے، تو بعض اوقات ایک حرف اور بعض اوقات آدھا حرف لکھا جاتا تھا، پھر قلم ڈبو، پھر لکھو، پھر ڈبو، پھر لکھو۔ وہ یہ کام کرتے تھے، لکھائی کا کام کرتے تھے، حدیث لکھتے تھے، ٹھیک، حدیث پڑھاتے تھے، ساری زندگی یہ کام کیا، قلم ڈبویا، اس پہ ایک قطرہ سیاہی کا آیا، جیسے ہی لکھنے لگے ایک مکھی آ گئی، مکھی اس قلم کے سر کے اوپر بیٹھ گئی جہاں وہ سیاہی تھی۔ ان کے دل میں آیا کہ بیچاری اللہ کی مخلوق ہے، پیاسی ہوگی، چلیں قلم روک دیا، اس کو پینے دو، اس کو پینے دو۔ اس نے اپنا چوس لیا، پی لیا، اڑ کے چلی گئی۔ انہوں نے دوبارہ لکھ کے اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا گزری؟ کہنے لگے کہ بس معاملہ تو بڑا سخت تھا لیکن معافی مل گئی۔ کہا کس عمل کی برکت سے معافی مل گئی؟ کہا میں سوچتا تھا کہ تہجد، میں سوچتا تھا کہ اشراق وابین، میں سوچتا تھا کہ حدیث پڑھنا پڑھانا، تدریس، لوگوں کو واعظ و نصیحت، لیکن وہاں تو کسی چیز کے بارے میں پوچھا ہی نہیں اللہ پاک نے۔ اللہ نے کہا ہمیں تمہارا ایک عمل بڑا اچھا لگا جو تم نے خالصتاً لوجہ اللہ، خالصتاً لوجہ اللہ میرے لیے کیا تھا۔ وہ ایک مکھی کو جو تم نے اپنا ایک قطرہ سیاہی کا پلا دیا تھا، اس پر رحم کر کے کہ بیچاری پیاسی ہوگی، بس وہ عمل تمہارا ہمیں بڑا اچھا لگا، اس کی وجہ سے ہم تمہاری مغفرت کرتے ہیں۔ اب دیکھو کتنا چھوٹا سا عمل ہے، مغفرت ہو رہی ہے اس پہ۔ بڑے بڑے اعمال کی ان کی گنتی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم بھی مکھیوں کو پانی پلاتے رہیں اور فرض نماز چھوڑ دیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مطلب فرض نماز تو پڑھنی ہے، فرائض ادا کرنے ہیں، سنتیں بھی پڑھنی ہیں، شریعت کے سارے احکامات پہ عمل بھی کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی عمل کو چھوٹا سمجھ کے مت چھوڑنا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ راستے میں کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، دیکھا، چلے گئے، ایک نے دیکھا، ان کا کیلے کا چھلکا کسی بچے کا پاؤں آ جائے گا، سلپ ہو جائے گا، ہٹا دیا، ہڈی پڑی ہے، ارے کسی کو لگ جائے گی۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاتَةُ الْأَذَى وَأَعْلَاهَا أَفْضَلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ ایمان کے 72 حصے ہیں، اس میں اعلیٰ لا الہ الا اللہ، وَأَدْنَاهَا إِمَاتَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ۔ ادنا درجہ ایمان کا یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ دیکھا وہ ہٹا دی، اور ایک آدمی دیکھ کے چلا گیا، اس نے نہیں ہٹائی، اپنے اپنا عمل ہے میرے بھائی، وہ ہٹانا کوئی فرض تو نہیں ہے، لیکن ایمان کا ایک لو درجہ ہے کہ اس کو ہٹا دیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ کسی کو تکلیف ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسامہ دانیال نے سرکاری